سے پہنچیں گے۔ اسی لیے اگر آپ زیادہ تر یہودیوں سے بات کریں تو ان کے مائنڈ کے اندر ایک بہت ہی غلط پرسپیکٹیو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کرسچن، ہندو اور دنیا کے باقی تمام مذاہب کے بارے میں بھی فیڈ ہے، جو کہ ان کو بچپن سے ہی پڑھا دیا جاتا ہے۔ اب یہ نئی چیز کو سننے کے بارے میں اندھے، گونگے اور بہرے ہو چکے، ان کے دماغ نئی سوچ، نئی تعلیمات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، جبکہ دنیا کے باقی مذاہب کے اندر کلچر اور مذہب کے ساتھ اتنی سخت ترین تربیت ہمیں بچوں کے لیے کہیں پر دیکھنے کو نہیں ملتی۔ یہودیت یا یوڈیزم، اسلام اور کرسچینٹی دراصل ایک ہی درخت سے نکلی ہوئی تین شاخیں ہیں، کیونکہ ان کے دادا کا نام ابراہیم تھا اور کرسچینٹی کی دعوت کا مقصد بھی شروعات میں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت تھی اور اللہ کے شریک بتوں کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ لیکن جہاں پر کرسچینٹی نے خود خدا کا بیٹا بنا کر شرک شروع کر دیا تو انہوں نے اپنی دعوت کا مقصد ہی کھو دیا۔ لیکن یہودیت آج بھی مسلمانوں کی طرح ایک خدا کو مانتی ہے جس کو وہ الوہم، جبکہ مسلمان اس خدا کو اللہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ توحید کو لے کر یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ دراصل یہ مسلمانوں کی طرح روزے بھی رکھتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، ہر روز خدا کی عبادت بھی کرتے ہیں اور صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ ان کو بھی سور جیسے حرام کھانے سے منع کیا گیا ہے، سود جیسے حرام کام سے بھی روکا گیا ہے، جادو کرنا بھی سختی سے منع ہے، فحاشی بھی انتہائی سختی سے بین ہے اور فیملی سسٹم کو بڑھانے پر زور دیا گیا ہے۔ سب کچھ تقریباً اسلام جیسا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرق کہاں ہے؟ فرق یہ ہے کہ اپنی خود کی مذہبی تعلیمات یعنی تورات کی غلط تشریح کی بدولت پیدا ہونے والی غلط فہمی، کیونکہ 1400 سال پہلے جب مدینہ کے اندر یہودی قبائل آباد تھے اور یہاں پر صرف اس لیے ہجرت کر کے آئے تھے کہ انہیں تورات سے یہ پتا چلا تھا کہ اس مقدس شہر کے پاس ان کا مسیحا، ان کا بادشاہ اور ان کا آخری پیغمبر اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور ان کو دعوت حق دی تو قرآن کے مطابق ان علماء یہود کے دلوں نے اس بات کی گواہی دے دی تھی کہ یہ وہی آخری رسول اور مسیحا ہے جن کا وہ ہزاروں سالوں سے انتظار کر رہے تھے۔ لیکن اگر یہ علماء یہود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول مان کر ان کی اطاعت کر لیتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنا سٹیٹس، اپنا رتبہ، اپنی پہچان، اپنی تاریخ، اپنا خاندان سب کچھ چھوڑ کر اسلام کے اندر داخل ہو جاتے، یعنی ان کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر جھکانا پڑتا۔ اور اس بات کو قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت 146 کے اندر اللہ پاک یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ محمد کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس دور کے اندر علماء یہود کو لوگ پیغمبروں کی طرح عزت دیا کرتے تھے، کیونکہ عام لوگوں کو تورات تک رسائی بالکل نہیں ہوتی تھی اور صرف علماء یہود ہی کچھ پیسوں کے بدلے اللہ کے حکم کو تورات کے اندر تحریف کر کے بدل رہے تھے، جس کی نشاندہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے دور کے اندر کی تھی۔ اور یہی وجہ